بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے کے آ جاؤ۔ وہ لڑکا گیا، راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا تو کبھی باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا؟ آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے، شام کو گھر گیا۔ اب باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل بے ہے، میں نے کہا تھا کہ جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تمہارا سودا تمہارے پاس نہیں اور کہتا ہے سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ نظر ہوتی تو تجھے دکھائی دیتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس کے لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، پھر قریب المرگ ہو گئے۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کے کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق اور عاشق کو ایک نظر دکھانا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی؟ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہٹو، عمر ہٹو، علی ہٹو، چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب یہاں ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکی کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، توانائی جوانی آ گئی ہو، آنکھیں کھلی، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہر کسی چہرے پر مسکراہٹ ہے، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کے منہ تکنے لگا تو یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے پڑھا، جب اس کے منہ سے محمد رسول اللہ نکلا تو روح نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ اے نبوت اسے آپ کا جنازہ اٹھا تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق اٹھو، عمر ہٹو، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا سب اٹھا دو اسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بندے کی بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر اور عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہو اور آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی،
صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پہ میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے، ہمیں کہتے ہم جاتے، تو سبحان اللہ خوبصورت جواب کہ میں اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکے ہوئے کیوں ہیں؟ تکا اس لیے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں فرمایا کہ تکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آئے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تک گیا ہوں۔ دوستو یہ واقعہ سنن ابو داؤد جلد 3 صفحہ 185 حدیث نمبر 3095 مسند ابن حنبل میں بھی یہ روایت ہے۔ دوستو اگر آپ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور چینل کو لازم سبسکرائب کریں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔